دل ہے کہ ایک اجنبی حیران۔ ویلیورسٹی میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ آج کی اس گفتگو کا محور مجید امجد کی شاعری ہے، اور خاص طور پر یہ بات کہ اسے اردو جدید نظم کے حوالے سے آفاقی قدروں کا شاعر کیوں کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی صاحبہ۔ آپ اس پروگرام میں نہ صرف ہماری گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے، بلکہ تحت اللفظ میں پڑھی گئی مجید امجد کی چند نظموں سے بھی آپ کا تعارف ہوگا۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ مجید امجد کے بارے میں شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی صاحبہ۔ ڈاکٹر فاروقی یونیورسٹی آف ورجینیا میں اردو اور ایشین اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں، اینتھولوجی آف ماڈرن اردو لٹریچر، اور محمد حسن عسکری صاحب کے بارے میں ایک کتاب انہوں نے مرتب کی ہے۔ مجید امجد کی شاعری کے حوالے سے انہوں نے بہت مارکت الآراء آرٹیکلز لکھے ہیں، اور ابھی ایک طویل آرٹیکل لکھا ہے جو کہ پبلش ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر مہر فاروقی شمس الرحمان فاروقی صاحب کی صاحبزادی ہیں، جن کا نام اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ڈاکٹر مہر فاروقی آج کل غالب کے مسترد کلام پر ریسرچ کر رہی ہیں، اور اردو کے فروغ کے لیے ان کی خدمات اور ان کی زندگی وقف ہے۔ آئیے ہم آج ان سے مجید امجد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دل ہے کہ ایک اجنبی حیران۔ ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی صاحبہ، سب سے پہلے تو ویلیورسٹی کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے گفتگو کے لیے یہ وقت نکالا۔ سب سے پہلا سوال مجید امجد صاحب کے حوالے سے میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کی انفرادی شخصیت کے بارے میں آپ ہمیں کچھ تفصیل بتائیے، کیونکہ یہ بہت مشہور ہے کہ وہ سماجی طور پر بہت فعال نہیں تھے اور بہت تنہائی پسند تھے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور جب میں نے اپنی ریسرچ مجید امجد پر شروع کی تو سب سے پہلے جو معلومات مجھے ملے وہ یہی تھے کہ وہ بہت شرمیلے تھے، وہ بہت کم سخن تھے، وہ محفلوں سے کتراتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسا لگا کہ زیادہ تر لوگوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے اس بات پر بہت زور دیا ہے۔ تو مجھے بھی بہت اس میں دلچسپی ایک طرح سے پیدا ہوئی کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت شرمیلا ہو اور کتراتا ہو محفلوں سے، تو اس کا اثر کیا اس کی شاعری کی اہمیت پر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو باقاعدہ میں نے اس پر ایک بہت طویل مضمون بھی لکھا ہے جس کا عنوان ہے The Legacy of the Misfit Poet، اور اس پہ میں نے بہت غور کیا، اور مجھے ایسا لگا کہ ان کی شخصیت واقعی وہ شرمیلے تھے اور وہ محفلوں سے کتراتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے کو، جیسا انگریزی میں کہتے ہیں، پروموٹ نہیں کیا، اور چونکہ وہ ایسے عہد میں پیدا ہوئے جس میں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہمنوا تھے اور مشہور شعراء تھے، مثلاً فیض احمد فیض، نون الدین راشد، مصطفیٰ زیدی وغیرہ، اور منیر نیازی۔ ایسا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا مزاج ایسا ہو کہ وہ اپنے کو پروموٹ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا ان کی پاپولیرٹی پر اثر ہوا۔ ایک ایکسپریشن ہے انگریزی میں جس کو کہتے ہیں بیک یارڈ پوئٹ۔ انتظار حسین نے جو ان کی مجید امجد کے انتقال کے بعد جو انہوں نے تعزیت میں جو مضمون لکھا، اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تنہائی پسند شاعر جو محفلوں سے الگ ہو جاتے ہیں، پاپولیرٹی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور مجید امجد مثلاً وہ لاہور نہیں جاتے تھے، وہ کراچی نہیں جاتے تھے، وہ پسند کرتے تھے کہ وہ ساہیوال میں ہی رہیں زیادہ تر۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ آخری وقت میں جب ان کی بینائی بھی بالکل چلی گئی تھی اور ان کو پینشن بھی نہیں مل پا رہی تھی، کچھ اس میں کمپلیکیشنز تھے کہ پینشن نہیں ریلیز ہو رہی تھی، تو ان کے اوپر بہت مالی دقتیں کا سامنا انہیں کرنا پڑا،
اور اس زمانے میں جو لوگ تھے جو ان کے قریب تھے، جن کو ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا ان کی مدد نہیں کی، اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے بہت شور مچایا ہے کہ ابھی وہ تو اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور اتنے بڑے شاعر تھے. لیکن جب وہ زندہ تھے اور جب انہیں پریشانیاں تھیں، اس وقت وہ سب لوگ کہاں تھے. مجید امجد 29 جون 1914 میں جھنگ میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام عبد المجید امجد تھا. یوں تو مجید امجد نے اردو کی تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کا اصل میدان نظم تھا. ہم ان کی مارکۃ الآرا نظموں کو انتہائی فخر کے ساتھ عالمی ادب میں کسی کے بھی مقابلے میں رکھ سکتے ہیں. 1930 میں جھنگ کے اسلامیہ کالج سے انہوں نے BA کیا اور پھر جھنگ کے 7 روزہ اخبار عروج کے مدیر رہے. کچھ اختلافات کے باعث انہیں یہ نوکری چھوڑنا پڑی اور 1944 میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر بن کر انہوں نے اپنی ملازمت کا زیادہ تر حصہ ساہیوال میں گزارا. وہ 1972 میں ریٹائر ہوئے. اپنے تمام تر کمال فن کے باوجود وہ کسی بھی سیاسی گروہ سے متعلق نہیں رہے اور سماجی طور پر انہوں نے زیادہ تر وقت اپنے چند دوستوں کے ساتھ تنہا گزارا. مجید امجد کی زندگی میں ان کا اپنا مرتب کردہ شعری مجموعہ شب رفتہ 1958 میں چھپ کر آ گیا تھا. اس مجموعے نے ادبی میدان میں ان کی شناخت کو اجاگر کر دیا تھا، لیکن کسی روایتی ادبی مرکز اور سیاسی گروہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے ادبی حلقوں نے انہیں وہ اہمیت نہیں دی کہ جس کے وہ مستحق تھے. شاید یہ مجید امجد کا ذاتی مزاج تھا، ان کی افتاد طبع تھی کہ انہوں نے بھی کبھی ادبی دھڑوں کی طرف مائل ہونے کی کوشش نہیں کی، لیکن اپنے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اعلیٰ معیار کی عظیم نظمیں تخلیق کی. ان کی 2 دیگر کتابیں شب رفتہ کے بعد اور کلیات مجید امجد ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے ان کے وفات کے بعد شائع کی. مجید امجد نے 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں وفات پائی اور ان کے جسد خاکی کو جھنگ بھجوا دیا گیا، جہاں وہ آج بھی آسودہ خاک ہیں. نظروں کی کہانی بن نہ سکے ہونٹوں پھر کے پیغام، ایک ایک جھروکا خندہ بلب، ایک ایک گلی کوہرام. آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور یہ جنرلی ہمارے معاشرے میں جو ناقدری ہے لکھنے پڑھنے والوں کے لیے اور شاعروں کے لیے، یہ اس کا ہی اظہار تھا غالباً، اور بہت افسوسناک بات تھی. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان کی جو شخصی تنہائی تھی اور ان کا جو انفرادیت فن تھا، اس لحاظ سے کس لحاظ سے آپ انہیں بڑا شاعر، جیسے کہ ابھی آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو وہ کیا طرز احساس کے لحاظ سے بڑے تھے یا اہلیت اظہار کے لحاظ سے بڑے تھے؟ یہ ذرا آپ ہمیں بتائیے. میں کہوں گی کہ دونوں لحاظ سے وہ بڑے تھے. طرز احساس اور اظہار، قوت اظہار، دونوں خوبیاں ان کے اندر تھیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت سے نئے مضامین جو کہ ہماری شاعری میں زیادہ ابھر کر نہیں آئے تھے، انہیں ابھارا. مثلا شجر کے بارے میں، جی، پیڑوں کے بارے میں جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، وہ بہت ہی مخصوص نظمیں ہیں، اس وجہ سے کہ قدرت کے کرشمے، تو ظاہر بات ہے قدرت کے کرشمے ہم سبھی اس پہ مروب ہیں، لیکن مجید امجد میں جو قدرت کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے وہ بہت نئی ہے. ایک درخت جو کہ چھتنار ہے، جو بور سے لدا ہوا ہے، جس کی پتیاں بالکل سرسبز ہیں، جب وہ پیڑ کاٹا جاتا ہے تو اس کا جو درد ہے کٹنے کا، پیڑ کے کٹنے کا درد جو ہے، جس طرح سے مجید امجد نے محسوس کیا، وہ شاعری میں کسی نے نہیں کیا. یہ بہت ہی ایک طرح سے غیر معمولی قوت اظہار ان کے اندر تھی. انہوں نے قدرت کو اس طرح سے دیکھا کہ قدرت اور انسانی وجود میں ایک درد کا رشتہ ہے. یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا، جو کہ یہ بھی ایک بہت ہی نیا پہلو ہے شاعری میں. توسیع شہر. 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر باقے پہرے دار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار،
جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجیب طلسم، قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم، گری دھڑام سے گھائل پیڑوں کی نیلی دیوار، کٹتے ہے کل جھڑتے پنجر چھٹتے برگ و بار، سہمی دھوپ کے زرد کفن میں لاشوں کے انبار۔ آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دوار، اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال، مجھ پر بھی اب کاری ضرب اے آدم کی آل۔